بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج پھر دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ جو بھی بندے کے حق میں کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہی ہوتا ہے۔ بھائی بزرگو دوستو، اگر بندے کے ساتھ میں کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو اس کو یہ سوچ لے کہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے اور اللہ رب العالمین نے جو بھی کیا میرے حق میں بہتر ہی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ وہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اس کا دوست تھا۔ وہ دوست شکار کا بڑا ماہر تھا، بہت تیز تھا۔ بادشاہ جب بھی شکار کے لیے جایا کرتا تھا، شکار پر نکلا کرتا تھا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اس کو شکار پر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھی آج ہم شکار پر نشانہ ہم لگائیں گے۔ اس دوست نے کہا ٹھیک ہے، آپ لگا لیجئے۔ اس بادشاہ کے ہاتھ میں جیسے اس نے اپنا تیر کمان دیا، وہ تیر اس کے کسی صورت یا اس میں لگا ہوا تھا، کسی وجہ سے اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں لگ گیا اور اس کا پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ بادشاہ کو اس چیز پہ، اس گستاخی پہ بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تجھ سے کوئی کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ لیکن اس دوست کی ایک عادت شریفہ تھی۔ وہ عادت یہ تھی جب بھی کوئی کام ہو جاتا خراب یا صحیح تو وہ یہی کہا کرتا تھا اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی بندے کے لیے۔ بادشاہ کو اس پر اور غصہ آیا۔ ایک تو میرے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، اوپر سے کہہ رہا اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو قید کر دو۔ بادشاہ اس کو لایا اور اس نے قید کروا دیا۔ جب بادشاہ نے اس کو قید کروا دیا، کافی ٹائم ہو گیا، گزر گیا قید میں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، بندے کی جو عادت اور خصلت ہوا کرتی ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں زور مار دیتی ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب اس کا انگوٹھا ٹھیک ہو گیا تو اس میں نشان تو رہ ہی گیا۔ جب اس میں نشان رہ گیا تو اس نے اپنے پاؤں میں جوتا پہننا شروع کر دیا۔ جب جوتا پہننا شروع کر دیا تو اس نے سوچا چلو پھر دوبارہ سے شکار کرتے ہیں۔ وہ شکار کے لیے اب سوچا میرا دوست تو ہے وہ جیل میں ہے، قید خانے میں، اب بہتر یہ ہے کہ میں اکیلے ہی شکار کر لاؤں۔ وہ جنگل میں جیسے شکار کے لیے نکلا، شکار کے لیے پہنچا تو وہ شکار کھیلتا 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 اپنی حدود سے، اپنی سیما سے پار چلا گیا۔ وہ ایک ایسے قبیلے کے پاس پہنچ گیا جہاں کے لوگ غیر مسلم تھے اور ان کی وہاں ایک رسم تھی۔ رسم وہ یہ تھی کہ ان کے یہاں ایک ہر سال ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں کسی طرح بھینٹ کیا جاتا تھا، بھینٹ کر دیا جاتا تھا، بلی چڑھا دی جاتی تھی۔ بھائی بزرگو دوستو، اب اس بار گاؤں والوں نے سوچے اگر ہم ہر سال اپنے گاؤں میں سے کسی نہ کسی کی بلی دیتے رہیں گے تو ایک دن تو ہمارا سارا قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ باہر سے جنگل سے کسی آدمی کو پکڑ لیا جائے۔ اگر ہم کسی آدمی کو پکڑ کر لائیں گے تو ہمارے گاؤں والا ہی بچ جائے گا اور ہمارے گاؤں کی رسم وہ پوری ہو جائے گی۔ بھائی بزرگو دوستو، اللہ کو ہر ایک چیز میں بندے کے لیے خیر ہی چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ تو بندے کے لیے ہر ایک چیز میں خیر ہی چھپا کر رکھتا ہے۔ اب وہاں کے لوگ، اس قبیلے کے لوگ جنگل میں نکل گئے، دیکھا کہ آدمی گھوم رہا شکار کی تلاش میں۔ وہاں کے قبیلے والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، ہمارے یہاں کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں تو صرف اور صرف جو ہمارا قبیلے کا سردار کہتا وہی ہوتا۔ بھائی بزرگو دوستو، اس بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے، تیار کر لیا۔ تیار کرنے کے بعد میں اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کو بلی دے دیں گے، لیکن پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ اس کے جسم پہ، اس کی باڈی پہ کوئی نشان تو نہیں ہے، کیونکہ اس قبیلے کی رسم میں یہ بھی شامل تھا کہ جس کی بلی دی جائے وہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس کے جسم پہ کہیں بھی کوئی نشان نہ ہو۔ اب جیسے اس کے پاؤں کا جوتا اتارا تو اس میں انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا، قبیلے کے سردار نے کہا بھی اس کی بلی نہیں دے سکتے۔ اب اس کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے دوست کو غلط قید کیا۔
آج اس انگوٹھے میں جو چوٹ لگی تھی اس دن، آج اس چوٹ کی وجہ سے آج میں بچ گیا. اللہ نے میرے لیے واقعی میں مصلحت رکھی تھی میرا انگوٹھا کٹنے میں، اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اپنی غلطی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوا، اور وہ وہاں سے آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے اپنے دوست کو آزاد کرایا اور کہا کہ حقیقت میں بندے کے ساتھ میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے. ہر ایک چیز میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. بلا سے بندے کو ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے پریشانی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں اس کے لیے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، کبھی کچھ پریشانی آ جا، یا کبھی کوئی چوٹ لگ جا، یا کوئی حادثہ ہو جا، یا اللہ رب العالمین کبھی کسی صورت سے آزمائے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے گا ہم اس حال میں رہنے کو راضی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس واقعے سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.